جی calling attention ہے item number 3 Samar Haroon Bilor Sahiba to move item number 3. جی آج نہ ہی ٹائم لیں آپ لوگ, میرے منہ سے بھی کوئی چیز نکل سکتی ہے, میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو جی کال اٹینشن لیں, نہ لیں آج نہ لیں, مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں, میں کل ٹی وی شی وی دیکھتا رہا ہوں, مجھے ٹھنڈا ہونے دیں تھوڑا سا. جی Thank you, Mr. Speaker. I would like to invite the attention of the Minister for Interior and Narcotics Control to a matter of urgent public importance regarding compensation package to the injured and deceased personnel of Federal Constabulary being targeted due to the law and order situation in Khyber Pakhtunkhwa, causing grave concern amongst the public. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب on behalf of Minister Narcotics to Parliamentary Secretary Narcotics, یہ کس نے جواب دینا ہے؟ ڈاکٹر طارق صاحب آپ نے جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کالنگ اٹینشن جو آپ اپنا بستہ اٹھا کے کہاں چل پڑیں, یہ کال اٹینشن کا جواب دیجیے. سر ذرا ریپیٹ کائنڈلی ایک دفعہ اگر کر دیں. سوری انہوں نے ابھی تو پڑھ کے سنایا, ذرا کچھ ضروری معاملات میں تھا. انہوں نے پڑھ دیا ہے, اب آپ اس کو شارٹ سٹیٹمنٹ دیکھیے, بریف سٹیٹمنٹ دیجیے. جی بہت شکریہ سر. اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے جب بھی اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں جی تو اس کے بعد ہمیشہ پیکیجز اناؤنس کیے جاتے ہیں, اور اس کے لیے ہماری باقاعدہ ایک پالیسی ہے, اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی فکس ہوتی ہے کہ شہداء جو اپنی جان کا نذرانہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں اس کے لیے ہم کرتے ہیں, اور یہ بھی سر بالکل اسی طرز کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جی سمر صاحبہ ایک شارٹ کویشچن کیجیے آپ. Mr. Speaker, I would like to share with the House that in the first 6 months of 2025, a combined total of 46 FC personnel have been killed and 82 injured, including 15 in Kuram district and 9 in North Waziristan. صرف آپ کے ساتھ یہ فگر شیئر کر رہی ہوں. ان کی ایک ایسوسیشن ہے جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. دیکھیں جی, ہمارے جب یہ جوان شہید ہو جاتے ہیں, ان کی جو بیوائیں ہوتی ہیں وہ عدت پہ بیٹھ جاتی ہیں. جب وہ اپنی عدت سے نکلتی ہیں, بیسکلی ان کی اپنے کچھ فیملیل ایشوز ہوتے ہیں, یہ کمپنسیشن پیکیجز فیملی ممبرز ان سے لے چکے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے, پھر وہ ٹھیک طریقے سے ڈسپرس نہیں ہوتے. اس کا ایک میکنزم ذرا سا کلیئر بننا چاہیے, کیونکہ یہ اب انفارچونیٹلی ایک روٹین میٹر بن گئی ہے. ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے جہاں پہ یہ عورتیں کال کر کے کہہ سکے کہ میں فلاں کو نامینیٹ کرتی ہوں, یا میں 4 مہینے 10 دن کے بعد خود آ کے یہ پیکیج ریسیو کروں گی. ان کو بچوں کے لیے کوئی فیسیلیٹیشنز, کوئی بینک, کوئی نادرا کی سکسیشن, کیونکہ وہ موسٹلی بہت سمپل گھریلو خواتین ہوتی ہیں, ان کے لیے ہر موڑ پہ بہت مشکل ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک اپنے وطن کے لیے جو جان قربان کرے, اس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کر کے ان کی فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آنریبل ممبر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم ایشو کے حوالے سے کالنگ اٹینشن دیا, اور اس پہ جو انہوں نے کمنٹ کیا اور اس کے بعد سوال کیا. جناب اسپیکر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطن عزیز کے یہ بہادر سپوت جن کا تعلق جو ہے وہ ہماری آرمڈ فورسز کے مختلف سیکشن سے ہے, اس میں ہماری ریگولر آرمی ہے, اس میں ایف سی ہے, اس میں دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, ان سب نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں نہ صرف اپنی جان کے نذرانے دیے, بلکہ بہت مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کو ٹیکل کیا, دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا, اور بعض اوقات سوسائڈ بامبرز تھے, انہیں جس طرح انہوں نے اریسٹ کیا, خود شہید ہوئے. مین پیکیج کا ایشو ہے کہ پیکیج جب عدت ختم ہو ان کے لوائقین کو تو تب دیا جائے, اس کا میکنزم. میں سر بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. تو میں سر یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن پوری قوم ان کی جرت کی, بہادری کی اور ان کی قربانی کی مقروض ہے. ان کی وجہ سے ہزاروں گھر ایسے ہیں جو آج یتیم ہونے سے بچے ہیں. گورنمنٹ کی سر ایک ریگولر پالیسی ہے افواج کے حوالے سے, ایف سی کے حوالے سے, پولیس کے حوالے سے, اور ایون جو سیویلینز ہیں
ان کے حوالے سے بھی دی جاتی ہے کمپنسیشن. ایف سی کا جو انہوں نے یہ خصوصی بات کی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تو ادائیگیاں کی گئی ہیں اور جو رہ گئی ہیں سر, میں آن دا فلور آف دا ہاؤس اس بات کو ایشور کرتا ہوں کہ وہ بھی ہر صورت میں ادا کی جائیں گی. میں انٹیریئر منسٹر سے خود اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا ہاؤس کو. تھینک یو سر. جی شکریہ. زیب جعفر صاحب ٹو موو